عثمانیہ مسجد سے محمد داؤد امجدی یہ سوال کر رہے ہیں کہ امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم اور مسبوق بھی ہے، اب چار رکعت والی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ شامل نہ ہو سکا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ رکعتیں کس طرح پڑھے گا؟ کون سی رکعت میں قرات کرے گا اور کس میں نہیں کرے گا؟ وہ ایسا آدمی کے مسافر کے پیچھے مسبوق ہوا تو وہ خالص مسبوق نہیں ہے بلکہ مسبوق بھی ہے، لاحق بھی ہے، اس لیے اس سے دونوں طرح کے مسائل متعلق ہوں گے۔ لاحق ہونے کی وجہ سے وہ 2 رکعتیں امام کی اقتداء میں ہی پڑھے گا، یعنی امام سلام پھیر چکا مگر یہ ابھی مقتدی ہے، اس لیے پہلے یہ 2 رکعتیں ادا کرے، پھر اس کے بعد وہ جو چھوٹی ہوئی ہے وہ قراءت کے ساتھ پڑھے مسبوق والی، اور اس کا پھر ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں اس کو بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ ایک رکعت چھوٹ گئی تو امام کے ساتھ امام کے قعدے اخیرہ میں بیٹھا، پھر کھڑا ہوا تو ایک رکعت پڑھی تو یہ اپنی پڑھی ہوئی کے اعتبار سے 2 ہوئی، اس کا قاعدہ کرے، سمجھ میں آیا؟ پھر تیسری میں امام کے حساب سے اب یہ چوتھی ہوئی، اس میں بھی قاعدہ کرے، پھر اب جو اس کی چوتھی رکعت ہوگی وہ اپنے قاعدے اخیرہ کی ادائیگی کے لیے وہ کرے، ہر رکعت میں اس کو بیٹھنا پڑے گا، اور قراءت صرف اس میں کرنی ہوگی جو پہلی والی چھوٹی ہے، پہلی ایک رکعت وہ سب سے اخیر میں ادا کرے گا، اس لیے اس میں قراءت کرے گا، اور ان 2 رکعتوں میں جو امام کے سلام کے بعد ادا کی ان 2 رکعتوں میں وہ خاموش سورہ فاتحہ کی مقدار کھڑا رہے، جیسے ہم لوگ ابھی حضرت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، بالکل یہی صورت مسئلہ ہے یہاں پہ۔ ہاں مگر اس میں ایک رکعت چھوٹنے کا، ہاں وہی بتا رہا تھا میں کہ ایک رکعت اگر چھوٹ گئی تو اب حضرت کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت جو پڑھی گئی وہ بغیر جو ہے وہ تلاوت کے، جو کہ امام کے تابع ابھی ہیں امام صاحب، اب پہلی رکعت اب اپنی جو پوری کریں گے ہم تو اس میں قرات کریں گے، اور یہی مسئلہ یہاں سب سے اخیر میں پہلی والی رکعت پڑھی جائے گی، اس میں قراءت ہوگی، اور ہر رکعت میں قاعدہ کرنا پڑے گا، ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو ہر رکعت میں قاعدہ کرنا ہوگا، اور 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو پہلے وہ گونگی نماز 2 رکعت پڑھے، پھر اس کے بعد مسبوق والی جو امام کے ساتھ چھوٹ گئی 2 رکعت تو وہ بالکل اخیر میں پڑھے گا۔